لو جی، جو مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، یہ جو امریکہ میں احتجاج ہوا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے جناب عالی ان کے بالکل یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں ایک قسم کے۔ وہاں پہ نہ صرف یہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان کو قرضہ نہ دو اور اس کی کڑی شرائط کرو اور یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے، بلکہ افواج پاکستان کے خلاف بینر لگائے گئے ہیں۔ ہن دسو جی، ہن دسو، فوج کے خلاف بینر لگائے گئے ہیں، عاصم منیر کے خلاف بینر لگائے گئے ہیں کہ فوج ہمارے ملک میں جمہوریت کو نہیں چلنے دیتی اور اس طرح کی باتیں۔ یہ یار ابھی بھی ہم خاموش رہیں گے تو پھر خاموش ہی رہیں گے ہم بالکل۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ان کے آگے اب بولنے کی ان کے اندر کوئی ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے۔ خاموشی اختیار کرو جی، خاموشی اختیار کرو۔ کس چیز کی ہم خاموشی اختیار کریں؟ اتنے بڑے گھپلے یہ کر رہے ہیں، امریکہ پوری دنیا میں فوج کو ویسے انہوں نے بدنام کر دیا ہے، اتنا بڑی قیادت کی ہے، اور یہ اشتہاری مفرور بندہ ہے شہباز گل جو ہے، یہ مفرور بندہ ہے، اس کے خلاف ابھی بھی کارروائی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ ویسے سر جی یہ بے شرم لوگ ہیں، ان کی آج بھی اسمبلی میں بڑی تکار ہوئی ہے، بڑی ان کی بےزتی ہوئی ہے، اور ان کو جو بل وغیرہ پاس کیے ہیں، انہوں نے تو بھٹو کی جو شہادت والی ہے نا، بھٹو کی جناب ریفرنس آیا ہے کہ اس کو جی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ وہ بے گناہ تھا اور شہادتیں پوری نہیں تھی، اس قرارداد کی بھی مخالفت کی ہے اس نے۔ اب ان کے ذہن کا اندازہ لگا لو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہاں اور نہ میں سمجھ لو کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے نہ کیا ہے تو انہوں نے یہ اتنے مقابلے پہ اتر آئے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے، ہر چیز کا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب اور جتنے بڑے پروجیکٹ چلیں گے اس میں نواز شریف کا نام ہم ہر جگہ پہ رکھیں گے، اور ان کا حق بنتا ہے۔ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، اس نے ہمارے ملک کو دیا ہے، سب کچھ دیا ہے اس نے۔ اس مانی مینٹل کی تختیاں ابھی تک لگی ہوئی ہیں، تو اس نے تو حقیقی معنوں میں ہمیں ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس کے اوپر مریم نواز کے جو چوکے چھکے ہیں، انہوں نے بڑے وہ پروگرام جاری کر دیے ہیں کسانوں کے لیے، تاجروں کے لیے، اور وہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنا رہی ہے۔ یہ پٹواریوں کے، یہ جناب جو فردیں وغیرہ ہیں، ان کے لیے، اوورسیز والوں کے لیے کہ اوورسیز والے اگر پراپرٹی وغیرہ خریدیں گے تو ان کو ہم رعایت کریں گے ان کو۔ اچھا جی، آج افطاری پہ میں نے چند دوستوں کو بلایا ہے۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں کیا ہوتی ہیں جس کے اوپر کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا، اور سارا۔ یہ ایک بڑا اچھا ہوٹل ہے طباق، یہ بہت بہترین، اس کا بڑا وہ مشہور کھانا ہے، ٹریڈیشنل دیسی ماحول میں، ادھر بہت مزہ آتا ہے۔ کافی بڑا یہ بن گیا، ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو تب تو یہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ اچھا جی، چھوٹی خوشیاں کیا ہوتی ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ نام پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں پلیٹ کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، منصف شامی خان۔ کتنی چھوٹی چیز ہے۔ ابھی وہ میرے دوست آئے ہیں، کہتے سور جی آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا یہ دیکھ لیں، میں نے کچھ میں نے کیا کیا، دیکھیں یہ نام لکھے ہیں۔ آپ کو گیس ہو رہا ہے نا کس چیز سے نام لکھے ہیں؟ یہ خان صاحب ہیں، یہ شامی صاحب ہیں، اور یہ منصف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر ہم نے یہ کڑھائی گوشت وغیرہ منگا رہے ہیں، تو یہ کتنی خوشی ہے۔ یہ شامی صاحب جو ہے ابھی دیکھ رہے تھے اپنا نام، بڑے خوش ہو رہے تھے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے کیچپ سے نام لکھے ہیں۔ کیسا لگا آپ کو؟ میں نے کیچپ کے ساتھ نام لکھ دیے۔ ویسے تو آپ کو بچوں والی حرکت لگے گی، لیکن یہ چیز یاد رہے گی، آپ دیکھ لینا، آپ بھی ایسے کر کے دیکھیں، یاد رہے گی آپ کو۔ پتہ ہے یہ ہمارے جانے جگر ہے خان صاحب، تو ان کا یہ سٹائل دیکھیں، ہائے ہائے ہائے، فلمی سٹائل ہے۔ سر جی مجھ سے مروڑے بڑے دیتے نے تسی۔ محمد خان صاحب جی امریکہ سے آئے ہیں، تو یہ ہمارے دوست ہیں شامی صاحب۔ تو شامی صاحب السلام علیکم، ویلکم سر۔
جی افطاری کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، بالکل 1 منٹ رہ گیا ہے۔ یہ طباق والوں کا مخصوص چرگا ہے، یہ جناب ان کی کڑھائی ہے، بہت مزے کی ہے۔ یہ شامی صاحب، شامی ہیں یا کباب ہیں؟ شامی صاحب تو یہ ہے، یہ کباب ہے، اور یہ ساری چیزیں جی آ گیا۔ یہ ان کے نان بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں، ان کے پاس سادہ نان ہوتے ہی گارلک ہوتے ہیں یا دوسرے۔ تو یہ جی افطاری ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے بس۔